سر آپ کو اتنا زیادہ پڑھنے لکھنے کا شوق کیوں رہا؟ آپ کے کچھ دوستوں سے ہم نے سنا کچھ تحریروں میں پڑھنے کہ کا آپ شوق 16 گھنٹے پڑھتے تھے، 12 گھنٹے پڑھتے تھے. 16 گھنٹے تو نہیں، لیکن 8 گھنٹے تک سمجھیں. تو 2 دن میں 16 گھنٹے پڑھ لیتے تھے. ہاں 2 دن میں. اچھا یہ رہا ہے کہ 8 گھنٹے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مدت تک معمول ہے، ایوریج بنتا تھا 8 گھنٹے. تو پڑھتے رہتے. پڑھنے کا شوق وہ بچپن سے تھا. میرے دادا بہت پڑھے لکھے اور بڑی اچھی لائبریری تھی جن کے گھر میں پیدا ہوا تھا. وہاں میں ان کی کتابوں پر محبت سے ہاتھ پھیرتا رہتا تھا. ظاہر چھوٹا تھا 4 سال کا، تو وہ جیسے چیز محبت میں وہ پڑھنا لکھنا. لیکن اب مجھے پڑھنے وغیرہ سے زیادہ دلچسپی نہیں رہ گئی. اب ضرورتاً پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ آ گیا پڑھ لو. اور جدید مذہبی لٹریچر پڑھنے سے دلچسپی نہیں ہے. ہمارے سلف کے لٹریچر میں تاثیر ہے، تو یہ سب ہے. لیکن یہ کہ بھائی سب اچھے ہیں، ہم عالم تو ہے نہیں. میرا تکیہ کلام یہ بن گیا تھا کہ میں عالم نہیں ہوں. لیکن جب عالموں میں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا تو اللہ جانتا ہے مجھے یہ وہم ہو گیا کہ میں بھی عالم ہوں یا ان سے زیادہ عالم ہوں. اب آپ بتائیں کہ ایک ایسی صورتحال جہاں ایک جاہل آدمی عالم دین ہونے کا وہم پال لے اور اس کی دلائل کے ساتھ تردید نہ کر سکے، تو آپ سمجھ لیں کس ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. مجھے کوئی علمی مدد قرآن فہمی میں کسی عالم سے نہیں ملی. مجھے اگر قرآن فہمی میں میری جو رہنمائی ہے وہ شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے کے سوا کہیں سے نہیں ہے. وہ کیا کہ وہ آپ کو آپ کے اندر انٹرنلائز کر دیتے ہیں. وہ قرآن کے مفہوم کو اس کا پہلا پڑاؤ بناتے ہیں، اس کے بعد اس کی تاثیر کے چینل پہ ڈال دیتے ہیں. ان کا صرف ترجمہ ایسا ہے. تو اللہ ان کی قبر کو روشن. اور باقی مجھے مذہب اور علم کے جو یہ موجودہ پیوند ہے، میں اس کو ہی مصنوعی سمجھتا ہوں. قرآن علم کا موضوع نہیں ہے. قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کا چیلنج دیا گیا ہو. قرآن کتاب ہے سنو مانو اور ویسے بن جاؤ. 10-20 احکام ہیں، 5-10 عقیدے ہیں، کچھ تاریخ ہے، کچھ فضائل کا بیان ہے، کچھ مشتبہات ہیں آپ کے تخیل کو کلمہ پڑھوانے والے. تو بس اس طرح سادہ سا معاملہ ہے، ایسا رکھو چلو. لیکن کیونکہ پاور گیم چل رہی ہے، بادشاہتوں میں ہم رہے ہیں، تو عالموں کو کوئی اور کام تو آتا نہیں. انہوں کا وہ اس کو مسند بنا لو. ایک بادشاہ کی مسند ہے، ایک افتاء کی مسند ہے. وہ اپنے اپنے وہم میں پاور پلے ہوتا رہا. تو اب نہیں، قرآن کی تعلیم ایک ایسا ہے، یعنی کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معلم قرآن بنایا تھا نا. یہ تو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے. تو وہ دیکھ لیں انہوں نے قرآن کا معلم کس طرح بن کے دکھایا. کیا آپ لوگ قرآن کے ویسے معلم بننے میں کامیابی حاصل کر سکے؟ وہاں تو تفسیر اور یہ اس کی شان نزول، اس کا 11ویں پارے سے وہ 27ویں پہ جمپ لگاؤ، 27ویں سے پھر 13ویں میں آؤ. یہ ساری سوئنگنگ تھوڑی ہے قرآن میں. جو پڑھ رہے ہو وہی سب کچھ ہے، جس آیت پر ہو وہی سب کچھ ہے. اس نظر سے پڑھ کے دیکھو تو انشاءاللہ تمہارے علم یعنی مسلمات قرآن جو علماء میں ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ ڈیپتھ پالیں گے.